السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم، اللہ تبارک و تعالی نے اپنا پاک کلام جو ہمیں عطا کیا، اس میں ہمارے لیے رہبری ہے، ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اللہ پاک نے قرآن عظیم کے اندر ارشاد فرمایا: قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک مما تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق ما تشاء بغیر حساب۔ شریعت کے اندر کسی بھی چیز کے تعلق سے جو وضاحتیں، جو صراحتیں آئی ہیں، وہ بالکل ہی واضح ہیں ہمارے درمیان میں اور تمام افراد کے درمیان میں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کبھی بھی دین آپ کی تجارت کے منافی نہیں رہا، آپ کو روکنے کے لیے نہیں رہا، بلکہ آپ کی رہبری کے لیے رہا، ہماری رہبری کے لیے رہا، ہماری رہنمائی کے لیے رہا۔ قرآن کا اصل مقصد ہماری ہدایت ہے، ہماری کامیابی ہے۔ یہ اللہ کا وہ پاک کلام ہے جو اللہ نے اس امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اور بعض مقامات میں یہ بھی عطا فرمایا کہ ما ننسخ من آیت او ننسیها نأتی بخیر منها او مثلها، کہ بعض مسائل ایسے ہیں، بعض احکامات ایسے ہیں کہ جس کو ہم نے منسوخ کر دیے، اس کے بدلے میں ہم نے دوسری آیتیں دی، دوسرے احکامات دیے۔ ہم اور آپ جذبات میں آ کر کے بہت سے ایسے کام کرتے ہیں، بہت سے ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جو لوگوں کو نقصان ہوتا ہے، لوگوں کو تکلیفیں پہنچتی ہیں۔ موجودہ وقت میں بہار کا الیکشن چل رہا ہے، جہاں پہ ایک پارٹی کے بعض افراد کو جیت ملے گی، بعض افراد کچھ ووٹوں سے پیچھے رہ جائیں گے۔ جنہیں جیت ملے گی، ان کے گھروں میں، ان کے چاہنے والوں میں ایک خوشی کا ماحول ہوگا، اور جو لوگ چند ووٹوں سے پیچھے رہ جائیں گے، ان کے چاہنے والوں میں افسوس اور پژمردگی کا چند دنوں تک ماحول رہے گا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر ہم کسی پارٹی کو اگر سپورٹ کرتے ہیں یا اس کو چاہتے ہیں، تو اس کی محبت میں اتنے گرفتار نہ ہو جائیں کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑے پہ آمادہ ہو جائیں، اور نہ ہم اتنی محبت میں گرفتار ہو جائیں کہ کسی کے اوپر گولیاں چلانے کی نوبت آ جائے اور کسی کی جان لینی پڑ جائے۔ عزیزاً محترم، میں آپ کو یہ بتلا دوں کہ جن پارٹیوں کے لیے یا جن افراد کے لیے ہم اور آپ اتنے جذبات میں آتے ہیں، کیا وہ جیتنے کے بعد بھی ہمارے لیے اتنی جذبات اور ہماری احساسات کو وہ سمجھ سکتے ہیں؟ قطعاً نہیں۔ جیتنے کے بعد وہ شخص پہلے ہمیں ہی اگنور کرے گا، ہم سے ہی دور ہونا چاہے گا، اور ویسے افراد کا وہ متمنی ہوگا جو اسے فائدہ پہنچا سکیں۔ اس بات کو ذہن میں ڈال لیں کہ ہم جس کے لیے اپنے معاملات کو خراب کر رہے ہیں، ہم جس کے لیے اپنے تعلقات کو خراب کر رہے ہیں، مارم پیٹی کی نوبت آ رہی ہے، ایک دوسرے کی جان لینے پہ ہم آمادہ ہیں، اس شخص کے لیے قرآن عظیم کے اندر ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے: قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک مما تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ کہ نبی آپ فرما دیں کہ جسے میں چاہے حکومت عطا کرتا ہوں ملک کے بعض حصوں کی، اور جس سے میں چاہے حکومتیں چھین لیتا ہوں، جس سے میں چاہے حکومتیں چھین لیتا ہوں۔ یہ ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے،
کہ ہم جذبات میں آ جائے اور ایسے جذبات میں آ جائے کہ ہم اپنے تعلقات کو خراب کر لیں۔ ہمیں ایک ووٹ کا حق ہے، اور اگر کینڈیڈیٹ اچھا ہے تو ہم لوگوں کو سلیقے کے ساتھ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ فلاں آدمی کو ووٹ دیں، ہو سکتا ہے کہ وہ معاشرے کے لیے، تجارت کے لیے، ملک کے لیے اچھا کام کر سکتا ہو۔ مگر آپ دوسری جانب اگر دیکھیں تو صرف برے الفاظ سے ووٹ مانگے جاتے ہیں، صرف گالی اور گلوچ کے ذریعے ووٹ مانگے جاتے ہیں۔ یہ ان کے طور طریقے ہیں، یا ان کے طور طریقے پر رہنے دیجئے۔ ہم ایک ایمان والے ہیں، ہم ایک مسلمان ہیں، ہمارا عقیدہ رب تبارک و تعالیٰ پہ ہے، اللہ کی وحدانیت پہ ہے۔ وہ جسے چاہے حکومت عطا کر دے، وہ جس سے چاہے حکومت چھین لے، وہ جسے چاہے عزت عطا فرمائے، جسے چاہے ذلت عطا فرمائے۔ ہم اپنے احکام پہ، اپنی شریعت پہ عمل کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ہر معاملے میں قرآن کے ذریعے رہبری عطا فرمائی، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذریعے رہنمائی عطا فرمائی۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جسے ہم ہر معاملے میں اس کو مقدم رکھیں۔ قرآن نے کبھی نہیں کہا کہ تم تجارت نہیں کرو، قرآن کے اندر آیا کہ تم تجارت کرو، یہ تمہارے لیے فائدہ مند ہے، تمہارے معاشرے کے لیے فائدہ مند ہے، مگر سب سے پہلے قرآن کو مقدم رکھو، سب سے پہلے احکامات الہی کو مقدم رکھو۔ کبھی قرآن نے یہ نہیں کہا کہ تم سافٹ ویئر انجینئر مت بنو، قرآن نے یہ نہیں کہا کہ تم ڈاکٹر مت بنو، قرآن نے یہ نہیں کہا کہ تم بڑے سے بڑے تاجر مت بنو، قرآن نے یہ کہا کہ تم تاجر بنو، تم بڑے بزنس مین بنو، مگر قرآن کی تعلیم کو سب سے پہلے مقدم رکھو۔ یہ ہمارے لیے کامیابی ہے۔ ہم نے قرآن کے تعلیم کو پس پشت ڈال دیا، ہم نے قرآن کی تعلیم کو چھوڑ دیا، اس پر عمل کو ہم نے چھوڑ دیا، اور ہم نے مغرب کے لبادے کو اوڑھا اور یہ سمجھنے لگے کہ ہمیں کامیابی مل جائے گی۔ میرے بھائی، کامیابی ایسے نہیں ملے گی، کامیابی ملے گی صحابہ کے طریقے پر ملے گی، صحابہ اکرام کے رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین جیسی محبت پہ ملے گی۔ اور یہ دنیاوی کامیابی کیا ہے؟ یہ دنیاوی کامیابی ہمارے لیے کیسی ہے وہ سب جانتے ہیں۔ دنیا کے اندر اگر کوئی شخص اپنے لیے عیش و آرام کی چیزوں کو جمع کرنے کا نام اگر کامیابی سمجھتا ہے تو وہ دھوکے میں ہے، وہ دھوکے میں ہے۔ ہم ایک وقت، ایک منٹ کو نہیں روک سکتے، ہماری عمر بڑھتی جا رہی ہے، روک سکتے ہیں؟ نہیں روک سکتے ہیں۔ کل آنکھوں میں چشمہ نہیں تھا، آج چشمہ ہے، آج دانت دکھ رہا، کل دانت نہیں دکھیں گا، سارے ڈپلیکیٹ لگا کر کے۔ میرے محترم، آپ سے ادباً گزارش ہے کہ اس الیکشن کے ماحول میں اپنے تعلقات کو خراب نہ کرے، کسی سے اتنی بھی وابستگی کا اظہار نہ کرنے لگ جائے کہ کل ہو کر کے معاشرے کے اندر جب اس کا آمنا سامنا ہو تو ہمیں اور آپ کو سبکی کا عالم ہو اور دلی تکلیف ہو۔ ہم اس سے بچیں، دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔